السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادة أصحاب الرسول، مدد يا مشايخ الدستور، وهنا إن شاء الله فأزنا صلى مدد تاريخاتنا والصحبة والخير في الجمعية. في غفلة معرضون صدق بسم اللہ الرحمن الرحیم وہم فی غفلت معرضون صدق اللہ العظیم۔ اللہ عز و جل کہتا ہے کہ لوگ غفلت میں ہیں، اس غفلت کی وجہ سے وہ اچھائی سے دور ہو رہے ہیں، وہ اس کے قریب نہیں آنا چاہتے۔ جب غفلت میں ہوتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ ان کی زندگیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی اور کچھ نہیں، لیکن جب وہ آخرت تک پہنچتے ہیں تو وہ پھر حیران ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں سیدنا علی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، زندگی لوگوں کے لیے خواب جیسی گزرتی ہے، اور وہ کب اٹھتے ہیں؟ وہ اٹھتے ہیں جب وہ مر جاتے ہیں۔ ویسے تو لوگ ہر روز اٹھتے ہیں، لیکن وہ الگ ہے۔ حقیقی نیند اور غفلت اس دنیا میں ہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں یہ بعد میں کروں گا، یا پھر ایسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اپنی زندگیاں غفلت میں خود کو دھوکہ دیتے ہوئے گزارتے ہیں۔ دنیا رکتی نہیں ہے، آپ چاہیں تو غافل رہیں یا پھر چوکنے۔ آپ غفلت میں نہ پڑنے سے کماتے ہیں۔ اگر آپ غفلت میں ہوں گے تو آپ اپنی آنکھیں کھولیں گے اور دیکھیں گے کہ قیامت آ گئی ہے، یا پھر آپ اپنی آنکھیں بند کریں گے اور سوچیں گے کہ ہوا کیا۔ ابھی یہ چیزیں سچ ہو گئی ہیں، ہر چیز واضح ہے۔ لوگ پھر افسوس کریں گے اور پریشان ہوں گے، کیونکہ ان کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے۔ لیکن یہ کسی فائدے کا نہیں ہے۔ پھر جنہوں نے چیزیں کی ہوں گی وہ کہیں گے کاش میں نے زیادہ کی ہوتی، جنہوں نے نہیں کی ہوں گی وہ کہیں گے کہ کاش میں نے یہ کی ہوتی۔ جو غیر مومن ہیں وہ کہیں گے کہ جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ لیکن اگر وہ کچھ کرنا چاہیں گے تو وہ کر نہیں پائیں گے، کیونکہ موقع چلا گیا ہے، یہ چلا گیا، زندگی گزر گئی، زندگی رکتی نہیں ہے۔ ضروری کیا ہے زندگی میں کہ وہ چیزیں قیمتی ہیں کسی بھی انسان کی زندگی میں جو اس نے آخرت کے لیے کی ہیں، اور جو چیزیں اس نے نہیں کی ہیں اسے ان کی معافی مانگنی چاہیے، رحم مانگنا چاہیے اللہ سے۔ لیکن لوگ، خاص کر آج کل کے لوگ، ان چیزوں کے پاس نہیں آتے اپنی انا کی وجہ سے۔ ابھی وہ شیطان سے زیادہ مغرور ہو گئے ہیں۔ کم سے کم شیطان اللہ کو مانتا تو ہے، یہ لوگ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، اس کو قبول نہیں کرتے۔ جیسے ہم نے کہا، وہ غفلت میں اور دھوکے میں جی رہے ہیں۔ جب وہ اپنی آنکھیں بند کریں گے تو وہ سب کچھ صاف صاف دیکھ پائیں گے، تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی، کسی بھی چیز کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ غافل انسان نقصان اٹھاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کو ہمیشہ چوکنا ہونا چاہیے۔ ہمارے ترک کہتے ہیں کہ ایک مسلمان چوکنا ہوتا ہے، لیکن کس طرح کا چوکنا؟ اگر وہ اللہ کی اطاعت کرے تب وہ چوکنا ہے، نہیں تو دنیا کی وجہ سے چوکنا ہونے میں کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہے۔ بہت ساری لومڑیاں ہیں
بہت ساری چالاک بھی ہیں. اگر آپ چوکنے ہیں اور آپ سو جاتے ہیں تو وہ پھر آپ کو کسی چیز کا نہیں چھوڑیں گی. یہ ضروری نہیں ہے. ضروری یہ ہے کہ ان لوگوں نے آپ کی آخرت نہیں چرائی. آپ کی آخرت محفوظ ہے. جب آپ اپنی آنکھیں بند کریں گے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی مرضی ہوگی. اللہ ہم سب کو غافل لوگوں میں سے نہ بنائے. وہ ہمارے دلوں کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غافل نہ کرے انشاءاللہ. ومن اللہ توفیق. الفاتحہ.